میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے مہینے کو بڑا افضل بنایا ہے۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم ہو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ دوستو، ہم لوگ 1 جنوری کو نیا سال مناتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ ہم لوگوں کے لیے نیا سال 1 محرم مطلب 1 محرم ہوتا ہے۔ محترم حضرات، محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کی تاریخ میں کافی فضیلت آئی ہے۔ اس ایک دن کے روزہ کے بارے میں ہمارے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم کے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں 2 روزہ رکھنے کی تائید فرمائی ہے۔ آپ 9ویں اور 10ویں کو رکھ سکتے ہیں، یا پھر 10ویں یا 11ویں محرم کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کو ہم لوگ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے پورے خاندان کی شہادت سے جانتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس 10ویں محرم کے دن بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، اس 10ویں محرم کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ محترم حضرات، اسی 10ویں محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ بھائیو، جب یہ دونوں جنت سے نکالے گئے تھے اور انہیں جب زمین پہ بھیجا گیا تھا، پھینکا گیا تھا، تو دونوں الگ الگ جگہ جا کر گرے تھے اور بہت سال تک دونوں الگ رہے، اور پھر اسی 10ویں محرم کے دن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکلے تھے۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت زندہ نکلے تھے۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کے دن ہی فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم دریا کو پار کر گیا تھا۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کا اسلامک کیلنڈر میں کتنا زیادہ اہمیت ہے، آپ انہی سبھی واقعات سے سمجھ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جو امتیں آئی ان کے نزدیک بھی کافی فضیلت تھی، اس لیے یہودی بھی 10ویں کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو رفقا ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی جو شہادت ہوئی وہ 10ویں محرم کے دن ہوئی۔ محترم حضرات،
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور 72 جو ان کے رفقا تھے، اہل بیت تھے، وہ جو شہید ہوئے دوستو، وہ 10ویں محرم کا ہی دن تھا۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا، جب سب شہید ہو گئے اور بچے جھانک کر دیکھنے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان پہ بہت پیار آیا اور کہا کہ بچے کو میرے پاس بھیجو۔ اس ظالم لوگوں نے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے ایک تیر چھوڑا اور وہ تیر سیدھا جا کر بچے کے حلق پہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ محترم حضرات، 10ویں محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے وہ شہید ہوتے جا رہے تھے، سارے زخمی تھے۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے جماعت کا اہتمام کیا۔ پہلے تو انہوں نے ایک میسیج بھیجا ظالم لوگوں کے پاس کہ جنگ روکو، مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس ظالم لوگوں نے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ جنگ کا میدان ہے، کتنے ساتھی شہید پڑے ہوئے ہیں، خود لہو لہان ہیں، سبھی لوگ زخمی ہیں، 72 گھنٹے کے پیاسے ہیں، پھر بھی دوستو نماز کا وقت آیا تو نماز نہیں چھوڑی۔ جب ظالم لوگوں نے نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ اب چھوڑو، اب نماز کیسے پڑھیں گے۔ اس حال میں بھی انہوں نے نماز پڑھ کے دکھایا، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھے لوگ جنگ کرو، آدھے لوگ صف بندی کرو اور نماز پڑھو۔ محترم حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے یہ پیغام دے کے گئے کہ کسی حال میں بھی امت نماز نہیں چھوڑنا، میری امت نماز نہیں چھوڑنا، امت نماز نہیں چھوڑنا، مسلمانوں نماز نہیں چھوڑنا۔ محترم حضرات، کتنا افسوس اور غم کی بات ہے، اتنے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس دن شہید ہوئے، اور ہم لوگ ہیں خوشی مناتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ کیا آپ یزید کا ساتھ دے رہے ہیں، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر کو نیزے پہ رکھ کر خوشی منایا تھا، ڈھول پیٹا تھا؟ آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان لگ بھگ شہید ہو گئے، لگ بھگ۔ اور اس دن ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ شہید ہوئے اور یہ پیغام دے کے گئے، کر چلے ہم فدا سارا قبیلہ ساتھیوں، اب تمہارے حوالے یہ مذہب ساتھیوں۔ حضرت امام حسین نے اپنے ایک چھوٹے دودھ پیے بچے کو بھی شہید کر دیا اس دین کے واسطے۔ اور بھائیو، ہم کیا کر رہے ہیں اس دین کے واسطے؟ حق کی آواز کو بلند کرنے کے واسطے انہوں نے اپنی گردن، اپنے بیٹوں کی گردن، اپنے بھائیوں کی گردن
اپنے ساتھیوں کی گردن اللہ کے راستے میں شہید کر دیا. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ اس کو بچانے پھیلانے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں دوستو؟ یہ دن جو ہے یہ سوچنے کو ہمیں مجبور کرتا ہے. آئیے دوستو، آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ کسی بھی دن کسی حال میں کتنی مشکل آ جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، حق کی پیروی کرنی ہے، اور کیسے اسلام زندہ ہو، اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، دنیا کا ہر بسنے والا انسان کیسے جہنم سے بچ جائے اور جنت جانے والا ہو جائے، اس کی بھائیوں دوستو ہم لوگ فکر کریں گے. بھائیو، اللہ تعالیٰ سانہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.